بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ بغیر لباس آئے تھے اس دنیا میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمزرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ آپ کی زندگی میں آنے والے استاد میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ رشتے تو احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو دنیا میں کوئی روتے ہوئے نہ آتا۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اس دن مر جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سیکھ چکا ہوں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور پھولوں کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ جس طرح نیمبو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔
موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوشحال رہو گے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ جس کو شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی اسے مزید نعمتیں حاصل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کسی شیعہ، سنی، وہابی یا دیوبندی کی جاگیر نہیں ہے، یہ محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔